ہمارے ساتھ باقر سجاد صاحب بھی ہیں، ممتاز سینئر صحافی۔ باقر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہمیں اس وقت جو تھمی ہوئی جنگ نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے سرنگ کے آخر میں اگر کوئی روشنی نظر آ رہی ہے تو وہ دو طرفہ ہے۔ ایک جانب تو عمان کی کوشش کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے ایک نیا نظام تشکیل دے سکے جو پوری دنیا کو قابل قبول ہو۔ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق غیر اعلانیہ جو ہے وہ جو ایک میڈیشن ہے وہ مسلسل جاری ہے اور پاکستان اور قطر کی جانب سے، جس کی بنیاد کی پہ اس وقت کا جو جنگ تھمی ہوئی ہے، جس کو ہم سیز فائر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ غیر اعلان شدہ جو اس وقت کیفیت ہے اس پہ بھی ایک پیرالل کام ہو رہا ہے، جس کا کہ ٹرمپ نے بھی اعتراف کیا ہے۔ ہمیں اسلام آباد میں کچھ خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے جو یہ امید بیئر کرتی ہوں کہ یہ جنگ جو ہے اس میں کچھ اب آگے چل کے کچھ بہتری نظر آئے۔ جی کامران صاحب، تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، میں اس لیے اس کو ساری سچویشن کو ذرا تھوڑا سا بائیفرکیٹ کروں گا تاکہ ناظرین سمجھ سکیں۔ ایک تو ہے میڈیشن، میڈیٹرز اپنا رول پلے کر رہے ہیں، پاکستان بھی کر رہا ہے، قطر بھی کر رہا ہے، عمان بھی کر رہا ہے، وہ پیغامات کی سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایکٹیو یو ایس ایران نیگوسیشنز اس وقت نہیں ہو رہی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، مسعود خان صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ یا تو بائیلیٹرل انگیجمنٹ ہے ایران کی عمان کے ساتھ، یا پھر ریجنل کچھ کانٹیکٹس ہو رہے ہیں۔ قطر بھی انگیج کر رہا ہے، سعودی عربیہ بھی انگیج کر رہا ہے۔ آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا راکچی صاحب کی عمان کی وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی، تو بات چیت وہ ساری کی ساری سینٹرڈ ہے ہورموز کی گورننس پہ۔ اور جیسے کہ یہ فارمولا ابھی آیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا جوائنٹلی جو گلف اسٹیٹس ہیں اس کو مینیج کریں، اور یہ جو بات چیت ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو لیٹسٹ فیز آف ایسکیلیشن آیا ہے، اس سے پہلے بھی یہ ہو رہی تھی۔ اس 6-7 جولائی کو میرے خیال میں یا 5 جولائی کو قطر، عمان اور ایران کی ملاقات ہو رہی تھی، اس ایسکیلیشن سے پہلے ہوئی تھی بلکہ، اور یہ ان کی جو ایم او یو اسلام آباد ایم او یو کے تحت ہو رہی تھی میٹنگز، اور یہ کلاس 5 میں لکھا تھا کہ عمان اور ایران مل کے طے کریں گے، تو لہٰذا یہ وہ پروسیس ہے جو اب کنٹینیو کر رہا ہے۔ اور جو اب ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس بائیلیٹرل انگیجمنٹ کو اور ریجنل انگیجمنٹ کو اپنی ڈومیسٹک میسیجنگ، پولیٹیکل میسیجنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر یہ ہورموز کے اوپر امپاس ختم ہوتا ہے تو یقیناً پھر آگے کی طرف یہ مسئلہ بڑھے گا کہ جو باقی ایشوز ہے، نیوکلیئر ہے یا ان کی ریجنل پوسچر ہے، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، تو امریکہ اور ایران کی انگیجمنٹ شروع ہوگی۔ تو اس وقت جو ایک سلور لائننگ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایک کہ پروپوزل ٹیبل پہ آ گئی ہے۔ اب دیکھیں ایران اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس میں دو کمپلیکسٹیز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے کہ مکمل اس وقت جو ہے اپنا وہ اس کی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایک ڈومیننس چاہیے، ہم اس کے اوپر ٹول لگائیں گے، ہم کنٹرول کریں گے، اور وہ اپنے ملٹری تھریٹس جو اس کو ہیں ان کو بھی سائٹ کرتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ ایران کی نظر امریکہ کے پولیٹیکل سکیجول کے اوپر ہے، اور جتنا یہ پروسیس ڈیلے ہوتا ہے یہ ٹرمپ کے لیے کاسٹ بڑھتی جائے گی اور اس کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی، اور وہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ جو پلہ اس میں جی بجا فرمایا آپ نے کہ یہ کیلنڈر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ باقر سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا بڑا پہلو جس کا ایمبیسڈر مسعود خان صاحب نے ذکر کیا اور ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں مشتہر ہوا ہے، اور وہ کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ تقسیم ہے۔ اس میں کوئی اب ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب پریزیڈنٹ کی سپیچ سینسر کر دے اسٹیٹ ٹیلی ویژن اور فارن منسٹر کی سپیچ کو کر دے اسٹیٹ ٹیلی ویژن اور اسپیکر پارلیمنٹ کی سپیچ کو بھی کر دے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور قوتیں ایسی ہیں جو کہ پاسداران اور یہ دوسری جو ہارڈ لائنرز ہیں کہ وہ پریویل کرتی ہیں پورے نظام کو، اور اس کی دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ تو ایران کے اپنے امیج کے لیے اور پھر ایران کے اندرونی مسائل کے حوالے سے یہ کتنی اہم بات ہے، اور کیا اس بات کی اب ضرورت نہیں ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے پہ قابو پایا جائے، کیونکہ ایک تو اندرونی مسائل اور پھر معیشت کی تباہی اور پھر اس پورا انفراسٹرکچر کی تباہی اور یہ 5 مہینے سے جاری جنگ، یہ آفٹر آل اس کو پیک کرنا خود ایران کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، ایران کے لوگ اسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ یہ آسٹریلٹیز ختم ہو اور نارملسی کی طرف واپس جایا جائے، اور جہاں تک جو ڈفرینسز کی بات کی جاتی ہے یہ یقیناً ایک رائے ہے کہ وہاں پر
ایک ہارڈ لائن فیکشن ہے جو اپوز ہے ان پیس ٹاک سے، اور دوسرا جو گورنمنٹ ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ریلیٹیولی سافٹر ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. جہاں پر امریکہ نے حملے شروع کیے کہ جی ایران نے قطر کے جہاز پر ڈرون سے اٹیک کر دیا، تو وہاں پر جو ایران کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ نہ تو ہمیں ہمارے ایسٹس ریلیز ہوئے، نہ ہی ہمیں کوئی اور اس ایم او یو سے فائدہ ہوا، اور امریکہ نے ہمیں 60 ڈیز دیے تھے کہ باقر صاحب معاف کیجیے گا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی رائے ہے تو یہ تو بہت ہی ایک معاف کیجیے گا بہت ہی عجیب رائے ہے، کیونکہ جو 14 رکنی ایم او یو تھا وہ تو اکراس دا بورڈ پوری دنیا کہتی تھی کہ یہ ایران کے لیے بہت عمدہ ڈاکیومنٹ ہے. امریکہ میں اس پر ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا تھا، اور جہاں تک سبسٹینشیل باتیں ہیں آپ دیکھیں نا، آئل جو سینکشنز تھی وہ لفٹ ہو گئی تھی. انہوں نے کوئی 50 ملین بیرل جو ہے آئل جو ہے وہ بیچ دیا تھا، اور ان کو بے پناہ نیول بلاکیٹ ختم ہو گیا تھا، ٹریڈ شروع ہو گئی تھی. تو یہ کہنا تو بالکل ہی، اگر ایران میں کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا، تو یہ تو مناسب بات. کامران صاحب اگر ہم اس کے، اب میں پورے 14 پوائنٹس کو تو نہیں لے کے جاتا، لیکن اگر آپ اس کی کلاس 5 کو ہی اٹھا لیں تو اس میں 60 ڈیز دیے گئے تھے ایران کو کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کلیئر کرنے کے لیے، کہ جی اس میں 60 ڈیز میں انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو. اور امپلیمنٹیشن کی اس کی اپنی ورڈنگ یہ ہے کہ ایران اور عمان نے مل کے گورننس طے کرنی ہے، جس پہ بات چیت ہو رہی تھی. اس دوران سے ایک ساؤتھ کوریڈور انہوں نے بنانا شروع کیا. تو یہ چیز وہاں پر میں آپ کو اپنی کوئی ججمنٹل اس پہ نہیں دے رہا کہ وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے، لیکن ایک اوپینین بتا رہا ہوں کہ وہاں پر یہ تھا کہ اب یہ یونیلیٹرلی امریکہ نے وہاں پہ ساؤتھ کوریڈور اس میں بنانا شروع کر دیا ہے ایز اگینسٹ جو میمورینڈم میں ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. میمورینڈم کی جو ورڈنگ تھی وہ کافی ایمبیگوس تھی، اور جب یہ ہاسٹیلٹیز چل رہی ہوتی ہیں کہیں بھی، اور میں یہ کسی کو مطلب وہ نہیں کہہ رہا کہ اس میمورینڈم میں کوئی فلا تھا، تو وہاں پر مسعود خان صاحب بھی اس کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جب اس طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو اس میں ایمبیگوٹی بلٹ ان ہوتی ہے تاکہ دونوں سائڈز اپنی سکسیس کلیم کر سکیں. تو وہاں سے یہ چیز فلو کی ہے، اور ایران یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پر یونیلیٹرل ایکشنز کی وجہ سے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ دوبارہ سے یہ اس کے اوپر جو اٹیک شروع کرے. اور آج بھی میرا خیال میں جو پوزیشن پاکستان کو ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے، ابھی مومنی صاحب آئے ہوئے تھے تو یہی کنوے کی گئی تھی کہ ہم ابھی تک میمورینڈم میں ہی ہیں، صرف اس کی امپلیمنٹیشن روک دی گئی ہے، اور ہم دوبارہ سے اپنا ڈیٹرنس اسٹیبلش کر کے جب بھی دونوں سائڈز ایگری کریں گی ہم بات چیت کے لیے.